جو کلاسیکل شاعری ہے اور موجودہ عہد اور سماج کی جو شاعری ہے اس میں جب بھی ہم اپنے طلباء کو شاعری پڑھاتے ہیں تو کچھ شعراء تو ہمارے نصاب میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کچھ شعراء کو ہم اضافہ کر کے یا ان کی کچھ غزلیں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو لٹریچر ہے اور ہماری کلاسیکل روایت ہے، اور خاص طور پر جدید شعراء جنہوں نے کلاسیکل روایت کو نبھایا، بڑی مشکل پسندی کی طرف ہم نہیں جاتے، بڑی آسان سی کچھ غزلیں بچوں کو سناتے ہیں۔ مثلا آج کی جو غزل جس شاعر کی میں سنانے لگا ہوں اس کا نام محسن نقوی ہے۔ شاید ادبی حلقوں میں اس کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا گیا جس کا وہ مستحق تھا۔ اس کی ایک ریزن ہے کہ محسن نقوی نے اپنا کینوس تھوڑا سا محدود کر کے اس نے اپنے آپ کو یعنی کہ ایک مخصوص نقطہ نظر کی تشریح اور تعبیر میں لگا دیا تھا۔ وہ بھی اس کا ایک فن تھا اور اسی کی وجہ سے اس کو شہید بھی کیا گیا، اور وہ ایک بڑا شاعر تھا، بڑا نفیس تھا۔ میرے دوست اور میرے ساتھی پروفیسر رضی حیدر صاحب ان کے بڑے بہترین کولیگ رہے، ان کے ساتھ ایک مدت گزری، اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ میں وہ رہتے تھے، اور رضی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ گاڑی میں راہ چلتے ہوئے قلم پکڑ کے غزل لکھنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ ایسا شاندار شاعر تھا، اتنا نفیس رہتا تھا کہ ہر روز رات کو لبرٹی مارکیٹ جاتا، وہاں سے نیا قلم اور نئے کاغذ خریدتا، اور ہر روز رات کو کسی ہوٹل میں جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پیتا، اور رات پھر جا کے اپنا اقبال ٹاؤن جو مون مارکیٹ میں ان کا دفتر تھا وہاں بیٹھتا، اور وہ خوبصورت لب و لہجے کا شاعر جس نے اپنی پوری زندگی بڑی معاشی آسودگی دیکھی، اور ہمارے جنوبی پنجاب کا وہ رہنے والا تھا، اور اس پر بڑا سارا لکھا بھی گیا۔ آج ان کی ایک غزل اور ان کے خاص طور پر جو آل محمد کی شان میں جو مرثیے اور ان کی جو تقریریں ہیں وہ بھی آج کل ویڈیو اور ریکارڈنگ کی صورت میں ملتی ہیں اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ان کی غزل سنیے، یہ ہم لوگ اکثر اپنے طلباء کو سناتے رہتے ہیں، بڑی شاندار غزل ہے جس میں ماضی کی ایک کسب اور اس کا ایک انداز پوری طرح جلوہ گر اور جوبن پر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا، اس کی پلکوں سے نیند چھنتی تھی، اس کا لہجہ شراب جیسا تھا، اس کی پلکوں سے نیند چھنتی تھی، اس کا لہجہ شراب جیسا تھا، اس کی زلفوں سے بیکتی تھی گھٹا، اس کا رخ مہتاب جیسا تھا، اس کی زلفوں سے بیکتی تھی گھٹا، اس کا رخ مہتاب جیسا تھا، لوگ پڑھتے تھے خد و خال اس کے، وہ ادب کی کتاب جیسا تھا، بولتا تھا زباں خوشبو کی، لوگ سنتے تھے دھڑکنوں میں اسے، میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، ساری آنکھیں تھی آئینے اس کے، سارے چہروں میں انتخاب تھا وہ، سب سے گل مل کے اجنبی رہنا، ایک دریا نما سیراب تھا وہ، خواب یہ ہے وہ حقیقت تھا، یہ حقیقت ہے کوئی خواب تھا وہ، دل کی ترتیب آسمان کی طرح، صورت سایہ و سحاب تھا وہ، اپنی نیندیں اس کی نظر ہوئیں، میں نے پایا تھا رت جگہوں میں اسے۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ یعنی کہ اس کا آخری حصہ بڑا شاندار ہے۔ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے جب وہ ہنس ہنس کے بات کرتا تھا، دل کے خیمے میں رات کرتا تھا، رنگ پڑتے تھے آنچلوں میں اسے، میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، یہ مگر دیر کی کہانی ہے، یہ مگر دور کا افسانہ ہے، یہ مگر دیر کی کہانی ہے، یہ مگر دور کا افسانہ ہے، اس کے میرے ملاپ میں حائل اب تو صدیوں بڑا زمانہ ہے، اس کے میرے ملاپ میں حائل اب تو صدیوں بڑا زمانہ ہے، اب تو یوں ہے کہ حال اپنا بھی دشت ہجراں کی شام جیسا ہے، میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا، بہت شکریہ بھائی۔